السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی. مشرق وسطیٰ خاص طور پر یمن اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بڑی اہم قسم کی اپڈیٹس لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، یمن کے اوپر ایک بار پھر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بہت بڑے حملے کیے گئے. خاص طور پر یہ حملے حدیدہ کے علاقے میں کیے گئے ہیں اور اس میں امریکہ کے جو حملہ میزائلز تھے وہ لگے ہیں التحیہ کے علاقے میں مختلف لوکیشنز کے اوپر. اس میں کافی زیادہ جو انفراسٹرکچر کے نقصانات ہیں وہ ہونے کی اطلاع سامنے آئی ہیں، لیکن اس حوالے سے جو جانی نقصانات کس حد تک ہوئے ہیں اس حوالے سے ابھی کوئی خاص تفصیل سامنے نہیں آئی ہے. لیکن اس حملے کے بعد یمن کے حوثی انصار اللہ کی جانب سے بھی ایک بہت بڑی جوابی کارروائی کی گئی، اور یہ جوابی کارروائی اسرائیل کے اوپر کی ہے. انصار اللہ نے جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق یمن سے 2 حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر، جس میں ایک حملہ بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر کیا گیا ہے. فلسطین 2 ہائپر سونک میزائل سے بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، اور اس ایئرپورٹ کو 2 میزائل داغے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور حملہ فلسطین 2 ہائپر سونک میزائل کے ذریعے جنوبی تل ابیب میں جو یروشلم کے علاقہ ہے اس میں ایک پاور سٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، جس سے وہ بھی تباہ ہو گیا ہے. یہ 2 بڑے حملے اسرائیل کے اوپر یمن سے انصار اللہ کی جانب سے کیے گئے ہیں. بن گورین ایئرپورٹ سے جو فلائٹ آپریشن ہے وہ بھی معطل ہو گئی، اور وہاں پر جو لوگ تھے جو باہر بھاگنے کے لیے، ملک سے باہر بھاگنے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر لوگوں کی تھی، وہ بھی بھاگتے ہوئے فوری طور پر ان کے جو زیر زمین بنکر سے وہاں پر جاتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی یمن کے انصار اللہ کی جانب سے ایک تیسری کارروائی کے بارے میں بھی اطلاع دی گئی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تیسری جو کارروائی ہے یمن کی بحریہ اور فضائی افواج نے کی ہے، اور اس میں ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے جو ریڈ سی کے اندر امریکی طیارہ بردار جہاز ہے USS ہیری ٹرومین، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈرونز کے ایک پورے اسکواڈرن نے اس طیارہ بردار جہاز کو نشانہ بنایا، اور وہ جو اس کے ساتھ کروز میزائلز داغے گئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ہٹ کیا ہے اس جہاز کو، اور اس کو اچھا خاصا جانی جو اس جہاز کو نقصان پہنچا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب USS ہیری ٹرومین سے یمن کے اوپر حملوں کی تیاری کی جا رہی تھی، اور کسی بھی وقت وہاں سے جہاز اڑ کے یمن کے اوپر حملہ کرنے والے تھے. لیکن اس سے پہلے یمن کے حوثی انصار اللہ کی جانب سے ان کے فورسز نے ایک کامیاب کارروائی کی ہے، اور اس کو ہیری ٹرومین کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا. اس کی نقصانات کی تفصیلات آنا ابھی باقی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم رک کریں فلسطین کا، تو فلسطین میں بھی اسرائیل کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن القسام بریگیڈ کی جانب سے گزشتہ کچھ دنوں کے دوران اتنے شدید قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف علاقوں کے اوپر کی ساری دنیا حیران ہو گئی ہے. 1 سال تک بمباری ہوتی رہی ہے، ٹنوں کے حساب سے جو بم ہے وہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر داغے گئے. خاص طور پر غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا، اس میں حماس کو کوئی خاص نشانہ نہیں بنا سکے. لیکن اب حماس جو ہے وہ اٹھ کر اور پلٹ کر دوبارہ سے وار کر رہی ہے. اس کے اندر اس میں انہوں نے جو نیا خون اپنے اس تنظیم میں شامل کر لیا ہے، اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو حملوں کا سلسلہ ہے بہت تیز ہو گیا ہے. اب وہ میزائلوں سے حملے کر رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا اسرائیل کو کہ وہ میزائل کہاں سے آ رہے ہیں، اور یہ جو مجاہدین ہیں وہ دڑا دڑ میزائلوں سے فلسطین کے مختلف مقامات کو نشانہ بنا رہے. خاص طور پر حماس سے زکیم کا علاقہ جو ہے وہ جو قریبی علاقے ہیں وہاں پر 4 میزائل داغے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی عریز کا جو علاقہ ہے، نیتو حسارہ کا علاقہ ہے، اور یاد مرد کھائی کا جو علاقہ ہے، یہ جو 3 علاقے ہیں وہاں پر حملے کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ سدروت میں بھی وہاں پر بھی خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی نظر آئی ہیں. تو یہ کچھ بڑے پیمانے پر جو حملے ہیں وہ فلسطین کے جو مجاہدین ہیں ان کی جانب سے اسرائیل کے اوپر کیے گئے. اس کے علاوہ القسام بریگیڈ نے جبالیہ کے علاقے میں 0 ڈسٹنس سے حملہ کر کے 5 اسرائیلی فورسز کو وہاں پر بھی مار دیا. اس کے علاوہ ایک مرکاوا ٹینک کو بھی تباہ کر دیا، جو کہ اس کو آگ لگی ہے، اس کے ساتھ اس کا عملہ بھی جل کر خاکستر ہو گیا. یہ کچھ اطلاعات سامنے آئے ہیں. جو میزائل داغے گئے ہیں، اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ فلسطین کے جو یہ جو میزائلز تھے ان کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے. لیکن باقاعدہ جو ویژولز نظر آئی ہیں اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ میزائلز امپیکٹ کر گئے ہیں، اور مختلف علاقوں میں ان کو اچھا خاصا جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے جو حملے ہیں، خاص طور پر جبالیہ سمیت
فلسطین کے مختلف علاقوں پر ان حملوں میں خاص طور پر اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 40 سے زائد جو ہے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ شدید ترین سردی ہے غزہ میں, اور اس سردی میں جو باہر پڑے ہوئے خیموں میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں امراض پھوٹ پڑی, اور تقریباً 6 بچوں سمیت 7 فلسطینی شہری جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ بھی گزشتہ روز سے آج تک کی کارروائی ہے جس میں 7 فلسطینی صرف سردی سے ٹھٹر کر شہید ہو گئے. اس کے علاوہ خیموں میں پانی بھرنے سے, کیونکہ اب برسات کا بھی موسم ہے, وہاں پر بارشیں بھی ہو رہی ہیں, اور غزہ میں محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کا بھی امکان ظاہر کیا ہے. تو اب وہ جو خیموں میں پانی بھرنے سے لوگوں کی تکالیف جو ہے مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم لبنان کا رخ کریں تو لبنان میں جو جنگ بندی ہے اس کی مسلسل اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. اب اسرائیل کے مزید حملوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا, یہ کہا ہے حزب اللہ کی جانب سے. آج حزب اللہ کے جو ممبران پارلیمان ہیں ان میں سے ایک ممبر نے خطاب کیا ہے پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ہم سے جنگ کا معاملہ حکومت اور بین الاقوامی قراردادوں پر چھوڑنے کا کہا تھا, ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس جنگ بندی کے لیے صرف 60 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہے. یہ ڈیڈ لائن آپ کے بیانات کو عملی جامہ پہنانے کا امتحان ہے, ورنہ حالات بدل جائیں گے, اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں چلے گی. مزاحمت کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے. یہ حزب اللہ کے نمائندے نے آج پارلیمان میں خطاب کر کے واضح کر دیا ہے. اس نے وارننگ دے دی ہے خاص طور پر لبنان کی جو گورنمنٹ ہے, جو اس وقت انٹرنیشنل جو ایکٹرز ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے, اور دوسری طرف اسرائیل ہے. ان دونوں کو انہوں نے یہ وارننگ دی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ہم سب سمجھتے ہیں, اس کے اوپر ہماری نظریں ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ. آپ کے پاس 60 دن کا جو دورانیہ تھا جنگ بندی کا وہ ہے, اس میں سے آدھا آپ گنوا چکے ہیں. اب جو 21 اکتوبر سے جنوری سے پہلے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ ڈیولپمنٹس مشرق وسطیٰ کے صورتحال سے اور اس کے ساتھ اگر ہم رک کریں چائنا اور امریکہ کے درمیان جو مخاصمت ہے وہ بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ابھی یہ تازہ ترین جو اطلاعات سامنے آئی تھی کہ چائنا کی جانب سے جو 6th جنریشن جو سٹیل طیارے انہوں نے لانچ کیے تھے, اس کے بعد سے اب یہ جو گزشتہ ہم نے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ جو انہوں نے ایک جینٹ قسم کا جو طیارہ بردار جہاز انہوں نے تیار کیا ہے, جو کہ سمندر میں تو نہیں رہے گا, وہ فلائی کرے گا, وہ آسمانوں میں اڑے گا, اور اس میں سے جہاز نکلا کریں گے, اور وہ اسرائیل سمیت وہ امریکہ سمیت نیٹو کے ممالک کے اوپر حملہ کرنے کی وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہو گئی تھی, اور آج امریکہ کے جو محکمہ خزانہ ہے اس نے یہ اطلاع دی ہے کہ چائنا کے جو ہیکرز ہیں انہوں نے محکمہ جو خزانہ ہے امریکی ٹریجری کے تمام جو ویب سائٹس ہیں ان کو ہیک کر لیا. اس کے ساتھ ان کا بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ انہوں نے چرا لیا ہے. اب وہ جو ڈیٹا ہے وہ چائنیز جو ہیکرز ہیں ان کے قبضے میں ہے, اور اس سے وہ اپنا جو بھی کر سکتے ہیں اس امریکن گورنمنٹ کے ساتھ. اب اندازہ لگائے ان کا تمام تر جو ٹریجری کا جو ڈیٹا ہے وہ چائنا نے اپنے پاس منتقل کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی امریکہ, اسرائیل اور برطانیہ سمیت ان ممالک کی مختلف ممالک کے درمیان جو انریسٹ پیدا کرنے کی ایک صورتحال ہے وہ بھی اسی طریقے سے ان کی کوششیں جاری ہیں. خاص طور پر مصر کے حوالے سے میں نے گزشتہ اپنے ولاگ میں گزشتہ 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ وہاں پر ایک نئی جو ایک احتجاج کا ایک سلسلہ جو ہے وہ سیسی گورنمنٹ کے خلاف اس کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مسلسل وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں. اور یمن کے تحریک انصار اللہ کی جانب سے بھی مصر کی جو گورنمنٹ ہے اور افواج کو خبردار کیا گیا تھا کہ اب آپ کی باری ہے. صحرائے سینائی کے اوپر اسرائیل قبضہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے, اور وہاں پر ایک بہت بڑا بفر زون بنانے کے نام پر اس سے پہلے انہوں نے مانگا بھی تھا. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سیسی کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کر کے اس کو ہٹا دیں اور وہاں پر اپنی من پسند گورنمنٹ لے کے آئیں, اور اس کے ساتھ ہی اس علاقے میں ایک بہت بڑا جو علاقہ ہے وہ اٹھا کر اپنے اسرائیل کے ساتھ شامل کیا جائے. یہ ایک کارروائی ہے. اس کے ساتھ ہی اسی کا تسلسل یہ دیکھ لیں کہ آج جو ہے مصر میں خاص طور پر قاہرہ کے اندر ایک
بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے. کہا یہ جا رہا کہ یہ ایک اصل کے ایک ڈپو میں دھماکہ ہوا گیا, اس کے شعلے آسمان تک نکلتے ہوئے نظر آئے ہیں, اور یہ اس کے اب جو ہے آنے والے گھنٹوں کے دوران اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی. ابھی یہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ تازہ دھماکہ ہے, اور اس میں اسلحے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل سمیت مختلف ممالک کی جانب سے ایران کے اندر بھی ایک انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گزشتہ کچھ دنوں پہلے جس طریقے سے نیتن یاہو نے ایران کے جو عوام ہے ان کے ساتھ ایک خطاب کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی اس جو گورنمنٹ ہے اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا. یہ مجھے لگ رہا ہے اس کے ذریعے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر جس طرح اس سے پہلے مہسا امینی کے معاملے پر ایک بہت بڑا وہاں پر احتجاجی ایک سلسلہ شروع کروایا گیا تھا, اور اب یہ دوبارہ سے کوششیں کی جا رہی ہیں, مختلف علاقوں میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے اور وہ بڑھتا جائے. تو یہ کوششیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے جو ایران دشمن ممالک ہیں ان کی جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن ایران کے جو گورنمنٹ ہے اور عوام ہے, جو افواج ہے, وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے, اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم اس طرح کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ کچھ ڈیولپمنٹس انٹرنیشنل سناریو سے, خاص طور پر مشرقی وسطیٰ پلس روس اور یوکرین کے جنگ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے. چائنا کے حوالے سے آپ نے دیکھا, روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے میں کہوں کہ وہاں پر بھی حالات اسی طریقے سے کشیدہ ہے. خاص طور پر صدر پوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک نظریہ تھا ابھی, جو انہوں نے جو کچھ اعلانات کیے تھے یوکرین کے جنگ کو بند کرنے کے حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا گیا تھا کہ وہاں سے یہ جنگ بندی ہو جائے گی, اور تقریباً یوکرین کے نیٹو میں شمولیت کا جو معاملہ ہے وہ کچھ عرصے کے لیے پیچھے دھکیل دیا جائے گا, روک دیا جائے گا, اور وہاں پر یوکرین کے اندر امریکی اور برطانوی سمیت نیٹو کے جو فورسز ہیں وہ وہاں پر ڈپلائی ہوں گے. تو اس کو صدر پوٹن نے کہا کہ اس طرح کے کسی بھی منصوبے کو ہم قابل قبول نہیں سمجھتے, اور اس کے اوپر ریزسٹنس کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے گزشتہ روز جو ہائپرسونک جوہری ان کا جو طیارہ تھا اس کو بھی کو پائلٹ کے طور پر اڑا کر دنیا کو ایک پیغام دیا تھا, خاص طور پر مغرب کو, کہ بھائی ہم تیار ہیں, اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو پھر آ جائیں میدان, اور ہم زمینی میدان میں بھی ہوائی میدان میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے تیار ہیں. یہ بہرحال کچھ ڈیولپمنٹس ہے, جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.